وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. 9 معجزات پے در پے آئے جو سورۃ الاعراف میں ذکر آیا، اور 2 تو کنٹینیوسلی اٹیچ معجزات تھے. ایک تو وہ جب اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. آج کے زمانے میں نا آپ سمجھیں گے کوئی مطلب LED لائٹ لگا لے، ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہ دوبارہ سے سوٹے کی شکل میں، لاٹھی کی شکل میں ہو جاتا تھا. یعنی پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم، اور اینیمل کنگڈم سے دوبارہ پلانٹ کنگڈم. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نکالے اپنی قوم کو گمراہیوں سے نور کی طرف لے جائیں. ان کے لیے بھی یہی وحی ہوئی تھی. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں نا، ان کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤ. یہ ایام اللہ کون سے ہیں؟ ایام اللہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے کیے. قوم نوح جس دن برباد کی گئی وہ یوم اللہ تھا، اللہ کے فیصلے کا بڑا دن. قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں کی تباہی کے جو دن تھے نا وہ ایام اللہ ہے. تو ان ایام اللہ کا ذکر کر کے انہیں آخرت کی یاد دلاؤ کہ تمہیں بھی بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اگر وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہ کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور وہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا. اس کا ذکر تو بخاری مسلم میں وہ دن بھی آ گیا، 10 محرم کا دن، جس دن فرعونی ڈبوئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی. اور یہودی روزہ رکھتے تھے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریبی ہیں بنسبت یہودیوں کے، تم بھی روزہ رکھا کرو. تو بعض اصحاب نے عرض کی کہ یہ تو ان کی ساتھ مشابہت والا معاملہ ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر 9 اور 10، اگلا سال اگر مجھے نصیب ہوا تو میں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھوں گا. تو وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا جس دن قوم فرعون ڈبوئی گئی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ. تو اے موسیٰ انہیں ڈر سناؤ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. ظاہر ہے صبر اور شکر ہی پورا کا پورا دین ہے جی. تکلیف آنی ہے تو صبر کرنا ہے، راحت ملنی ہے تو شکر کرنا ہے، اور بس اس طریقے سے آپ کی زندگی کٹتی چلی جائے گی. پورے کا پورا دین صبر ہے. گرمی میں روزہ رکھنا بھی صبر ہے. گرمی میں فجر کے وقت جب نیند بھی نہ پوری ہوئی ہو اٹھ کے نماز جماعت سے پڑھنا بھی صبر ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اگر گرم میسر نہ آئے تو یہ بھی صبر ہے. حلال اور حرام کی تمیز کرنا، روکھی سوکھی کھا لینا لیکن حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہ ڈالنا، یہ بھی صبر ہے. پورے کا پورا دین ہی صبر کے گرد گھومتا ہے جی. اور پھر ساتھ شکر گزاری کی روش بھی ہونی چاہیے. شکر گزاری نہیں ہوگی، نہ شکری ہوگی تو وہ صبر بھی آپ اپنا ضائع کر بیٹھیں گے. اس حال میں اللہ سے خوش بھی رہنا ہے کیونکہ انسان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں، اور انسان کو اس اعتبار سے کوئی مظلوم بھی نہیں بننا چاہیے کیونکہ سورہ توبہ نے بالکل فلسفہ کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. اس بیعت پہ، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. بیعت یعنی یہ اللہ سے ہماری بیعت ہے، ہم نے اپنا بیچ دیا اللہ کے سامنے جنت کے بدلے میں. تو یہ سودا تو واقعی مفت کا سودا ہے. اگر ہمیشہ کی زندگی اس چھوٹی سی زندگی کے عوض مل جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے
اس کے ساتھ جو پانی لگے گا نا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ یہ سمندر آخرت کی زندگی ہے. اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، یہ بھی سمندر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جتنا بڑا ہے اس کی اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں، لیکن آخرت کی زندگی تو انفینٹ ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین.